ایک اکیلے شخص نے امریکہ جیسی سپر پاور کو دن میں ہی تارے دکھا دیے۔ اس نے 2013 میں امریکہ کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس چرا کر ان کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لیکن امریکن گورنمنٹ کا اتنا زیادہ نقصان کرنے کے باوجود آج دنیا میں اس کو ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ ناظرین، 6 جون 2013 کی صبح کا سورج امریکن گورنمنٹ پر بہت بڑی مصیبت لے کر آیا۔ ان ڈاکیومنٹس نے نہ صرف امریکنز بلکہ پوری دنیا کے موبائل یوزرز کو حیرت میں مبتلا کر دیا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ امریکن گورنمنٹ چپکے سے ہر موبائل یوزر پر نظر رکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سیکرٹ کورٹ آرڈر ہے جس کے ذریعے وہ کروڑوں ویرائزن کسٹمرز کا ڈیٹا بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیک کیے گئے ڈاکیومنٹس میں پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے لکھا گیا 18 صفحوں کا ایک میمو بھی موجود تھا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے ہانگ کانگ اور چائنا کی ملٹری کے کمپیوٹرز ہیک کیے، اینجیلا مارکل کا فون ٹیپ کیا جو اس وقت جرمنی کی چانسلر تھیں۔ شروعات میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈاکیومنٹس کس نے لیک کیے اور کیا یہ واقعی سچے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ نیوز ایجنسیز اپنی خبر کا سورس بتانے کی پابند نہیں ہوتی۔ 29 ایئرز کا ایڈورڈ سنوڈن، جو کہ ایک ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا، اس نے اپنے کیریئر کی شروعات US ملٹری سے کی، لیکن 1 سال کے بعد وہاں سے ڈسچارج ہو کر 2005 میں میری لینڈ یونیورسٹی کا سیکیورٹی گارڈ لگا۔ CIA کے ساتھ کچھ سال بتانے کے بعد 2009 میں امریکن ٹیک جائنٹ ڈیل نے اس کو ہائر کر لیا۔ یہاں تک تو ایڈورڈ سنوڈن CIA اور NSA کے لیے ہیرے کی مانند تھا، تو پھر آگے ایسا کیا ہوا جو اس کو انہی ایجنسیز کی طرف سے غدار کہا جانے لگا؟ اس نے کچھ ریکارڈز بھی دیکھے جو پہلے اس کو لگا کہ شاید یہ انٹرنیشنل کرمنلز کے ریکارڈ ہیں، لیکن اصل میں یہ کرمنلز نہیں بلکہ امریکہ کے امن پسند شہری تھے۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ 3 دنوں کے بعد اس نے ڈیل کی جاب کو چھوڑ دیا جہاں سے وہ سالانہ $2 لاکھ کما رہا تھا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہمارے سسٹم سے اتنی فائلز چرائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن ایڈورڈ نے ایسا کیا کیا جو وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائلز کاپی کر گیا، وہ بھی کسی کو بھنک پڑے بغیر؟ کیونکہ نارمل آفیسز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر USB ڈرائیوز پر پابندی ہوتی ہے۔ یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹرز تھے جن کی سیکیورٹی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کو NSA ہیڈ کوارٹرز کے سرورز تک تھن کلائنٹ سسٹم کے ذریعے رسائی حاصل تھی، یعنی وہ بنا نظروں میں آئے کسی بھی سسٹم سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ ہوائی آفس میں صرف 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا نمبر آف کیا اور سیدھا ہوائی سے ہانگ کانگ چلا گیا۔ ہانگ کانگ پہنچ کر وہ کچھ بھروسے والے جرنلسٹ سے ملا، ان کو ڈاکیومنٹس دیے اور پھر وہی ڈاکیومنٹس اگلے دن دنیا کی ہیڈ لائنز بن گئے۔ اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت گھسنے اور ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن کو ان آتھورائزڈ لوگوں تک پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا جہاں شروع میں اس کو اسائلم ملا اور پھر سپٹمبر 2022 میں پوٹن نے اس کو رشین سٹیزن شپ دے دی۔ اس نے نوزی اسمرف نامی ایک ٹول کا ذکر کیا جو ہمارے فون کے مائکرو فون کا ایکسیس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔